بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ ویلکم ٹو مسلمان ہوں جی۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یزید تھا کون؟ یزید اقتدار میں کیسے آیا؟ خلیفہ کیسے بنا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے تھا؟ حضرت علی کے رشتہ داروں میں سے تھا یا حضرت عثمان کے رشتہ داروں میں سے تھا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ سب کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ اور کیا یزید کو برا کہنا ٹھیک ہے؟ یزید پر لعنت بھیجنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو بنائی ہے۔ جتنی معلومات ہیں وہ مختلف کتب سے لی گئی ہیں، ویکیپیڈیا سے لی گئی ہیں، اور ان کا حوالہ جات ویڈیو کے آخر میں آپ کو دے دوں گی۔ تو سب سے پہلے یزید کے انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں۔ یزید بن معاویہ، مکمل نام کیا تھا؟ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ الاموی الدمشقی۔ الاموی ان کے خاندانی لقب اور دمشق کے سربراہ تھے، اس لیے خلافت امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اس کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 23 جولائی کو 645 عیسوی میں حضرت عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام محسون تھا اور وہ شام کے کلبیہ قبیلے کی مسیح خاتون تھی، جو کہ بعد میں مختلف روایات میں ہے کہ مسلمان ہوئی۔ یزید بن معاویہ کا نسب نامہ جانشینی کی منظوری معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید کے حق میں خود دی تھی۔ تو یزید کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ کا انٹروڈکشن میں مکمل آپ کو دیتی ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کون تھے؟ ان کا کیا رشتہ تھا؟ اور ان کے بارے میں لوگ بہت برا کہتے ہیں، تو کیا یہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت امیر معاویہ کا تعارف کروا دیتی ہوں کہ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان نے منظوری دی تھی یزید کی حکمرانی کے لیے، اور انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ، جنہیں معاویہ بن ابو سفیان بھی کہا جاتا ہے، ایک بہت اہم شخصیت تھے جنہوں نے اسلامی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ بنو امیہ کے پہلے خلیفہ تھے اور ان کا دور خلافت 661 عیسوی سے 680 عیسوی تک رہا ہے، یہ ویکیپیڈیا کے مطابق ہے۔ ان کی اولاد میں یزید بن معاویہ بھی شامل تھے۔ یزید بن معاویہ ان کے بعد خلیفہ بنے، اور معاویہ بن ابو سفیان کا نسب نامہ اس طرح ہے: معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبدالشمس بن عبدالمناف۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا نسب نامہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے جو والد تھے ابو سفیان، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ، جن کا نام حضرت رملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک تھی اور مومنین کی ماں تھی، یعنی کہ ام المومنین انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ کا مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں نے ان کا سلسلہ نسب آپ کے سامنے رکھا کہ کہاں پر جا کر ان کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ یہ انہی ابو سفیان کے بیٹے ہیں جن کے گھر کو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا قرار دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی امن حاصل ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے 661 عیسوی میں خلافت سنبھال لی تھی اور 680 عیسوی تک حکومت کی۔ ان کا دور خلافت اسلامی سلطنت کے اتحاد اور استحکام کے لیے بہت مضبوط جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی اور انتظامیہ کو منظم کیا۔ ان کے دور میں جو حکومت تھی تمام طرف نظر رکھتی تھی، اور ان کی جو اسلامی حکومت تھی وہ ایک پاورفل حکومت جانی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے علاقے بھی فتح کیے جو کہ فتح کرنے کے بعد اسلامی سلطنت کا حصہ بنے، اسی لیے ان کو استحکام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ ان کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی حضرت امیر معاویہ کہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس میں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، وہ کون ہے، اس کا کردار کیا ہے، تو آپ صرف کسی کے طور پر دیکھنے کے طور پر آپ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شامل رہے۔ آپ ان لوگوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا، قیصر کی سلطنت پر حملہ کیا تھا، ان میں بھی آپ شامل تھے۔ ان کی شخصیت پر اختلاف رائے اس حد تک پایا جاتا ہے کہ لوگ ان کا نام لینے والے کو کافر کہنے لگ جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہمارا مذہب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ہمارے مذہب میں کوئی باپ کو اپنے بیٹے کے گناہ کی سزا نہیں ملتی اور بیٹے کو اپنے باپ کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ آ جاتے ہیں معاویہ کے بیٹے یزید بن معاویہ
کی طرف یزید بن معاویہ ان کے بیٹے تھے، ان کے بعد خلیفہ بنے۔ یزید کا جو دور تھا خلافت کا، وہ بہت سارے فتنوں کا دور بنا۔ یزید کا تعارف آپ سے کرواتی ہوں۔ یزید سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، ان کے بعد مومنوں کا حکمران تھا۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی بیعت کی تھے۔ علماء نے حدیث اول حجش من امتی یغزون مدینہ تک کیسر مغفور لہم، کہ جو سب سے پہلے کیسر کی سلطنت پر حملہ کرے گا، اس کے لشکر میں شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ تو یزید جو تھا اس لشکر کا قائد بھی تھا۔ یہ میں نے امیر معاویہ کے بیٹے یزید کا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ کروایا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یزید اس لشکر میں شامل تھا۔ یزید کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو الزام اور جو سب سے بڑا سامنے ہوا ہے یزید کی دور حکومت میں، وہ ہوا ہے کربلا کا واقعہ کربلا۔ حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کے ساتھ ان کے 72 معصوم لوگوں کی شہادت۔ اس کا سلسلہ نسب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، میں نے حضرت امیر معاویہ کا سلسلہ نسب شیئر کیا، اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں صرف ایک یزید شامل نہیں تھا، اس میں باقی پیچھے وہ خاندانی دشمنی تھی جو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹروڈکشن میں آپ کو بتائی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہی آگے حضرت امام حسین کی شہادت کا باعث بنی، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا گیا تھا۔ اگر شاید ان کا بدلہ لے لیا جاتا، ایسا نہ ہوتا، تو حضرت عثمان غنی کا جو خون ہے، اس کے بعد جتنے بھی خون تھے اسی کے اندر شامل۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان کا سلسلہ نسب ذہن میں نہیں رکھا، ان لوگوں کے لیے میں نے حضرت عثمان بن عفان کا سلسلہ نسب دوبارہ یہ شیئر کر دیا ہے۔ عبد المناف پر جا کر یہ سلسلہ نسب مل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ کا سلسلہ نسب بھی عبد المناف پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کاتب قرآن تھے، یزید کی وجہ سے انہیں برا بھلا کہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایون کہ یزید کے براہ راست کام جو ہمیں ایک مخصوص فرقے نے ہمارے تک پہنچائے ہیں، ان کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ صرف ایک مخصوص فرقے کو خوش کرنے کے لیے ہم ایک تابعین اور ایک اہم صحابی کے جو بیٹے ہیں ان کے اوپر بھی الزام نہیں لگا سکتے، اور ان کو گالیاں دینا نہیں دے سکتے۔ یہ آپ سب سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مخصوص فرقے کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ گاروں میں کہیں ہم شامل نہ کر لیں۔ بہت سارے علماء نے، بہت سارے اسلاف نے اس معاملے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے، تو ہمیں بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار فرمانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اس محبت میں ہم کب شرک کرنے لگ جائیں، یہ چیز سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، اور تمام اسلام سے جنہوں نے ذرا سا بھی کام کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے باز رکھے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی خام خواہ کی اس چیز سے باز آ جائیں، اور کہیں گناہ گاروں میں شامل ہونے سے اگر آپ کی وجہ سے بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ اور ہمیں دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔